السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور پھر یوں ہوا کہ لمحہ رخصت اس نے میری آنکھوں میں دیکھا. میں نے نظریں چرا لی. میں ہمیشہ یہی کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی جوت مدھم پڑ بھی جائے تو مان نہیں ہوتی تھی. مگر وہ آنکھیں اس وقت بالکل ویران تھیں. مجھے لگا جیسے وہ میرے دل کا ایک کونا ویران کیے جا رہی ہو. وہ ایک نظر تھی، ایک لمحہ. میں نے ان نظروں کو سہا نہیں سکا. اس کے لبوں پہ شکوہ نہیں آیا، نہ ہی کوئی گلا. وہ پلٹ گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے. میں نے ایک گہری سانس لے کے قلم مسودے سے ہٹایا. میری کہانی کی آخری سطریں تھیں، ہمیشہ کی طرح کچھ ادھوری، کچھ تشنا، جیسے ابھی اختتام مجھ سے کچھ اور چاہتا ہو. میرا قلم کچھ مزید لکھوانا چاہتا ہو، مگر میں ہمیشہ سے ہی اپنی کہانی کو اسی طرح ایک نقطے پہ لا کے چھوڑ دیتا ہوں. اکثر ناقدین کے نزدیک یہ میری تحریر کی خامی ہے. اس کے باوجود میری ہر تحریر پسند کی جاتی ہے. ہر تحریر کو ملنے والا رسپانس تو کم از کم یہی کہتا ہے. پھر یہ تو یوں بھی میری آخری تحریر تھی، اس میں ایسا کیوں نہ ہوتا؟ جی ہاں، میں فارس گردیزی آج اپنے قلمی سفر کی آخری تحریر کے اختتام پر تھا. اس بار میرے پبلشر کو مجھ سے توقع ہے کہ میں کچھ الگ ضرور کروں گا، کچھ الگ، کچھ منفرد. شاید اس بار میری کہانی کا اختتام خوشگوار ہو. مگر کہانی زندگی ہے، اور زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، کچھ انکہی، تشنا، ادھوری سی. اپنی اس آخری تحریر کے میں نے کئی عنوان سوچے، مگر میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس کا عنوان کیا ہو. پھر میں نے اسے بے نام ہی رہنے دیا. ایک نظر آخری سطور پر ڈالتے ہوئے میں نے سامنے پڑے سگریٹ کے ڈبے میں سے آخری سگریٹ نکال کے سلگایا. نہ صرف سگریٹ ختم ہو چکے تھے بلکہ تھرمس میں موجود کافی بھی. کمرے کی حالت اجاڑ تھی. سگریٹ کے ٹوٹے، بے ترتیب کاغذ، سگریٹ کے ساتھ کافی کی تلخ اور ترش مہک، اور کچھ ہی فاصلے پہ الٹ پلٹ ہوئے کشنز، چادر اور تکیا. لکھنے کے دنوں میں میرا یہ کمرہ، جہاں میں لکھنے کو ہی اپنا سونا، جاگنا، اوڑھنا بچھونا بنا ہوا تھا، ایسے ہی بے ترتیبی کا شکار ہوتا تھا. یہ کمرہ میری اپنی ذات کی عکاسی کرتا ہے، کچھ بے ترتیب، کچھ الجھی ہوئی سی. ہانیہ کے ہوتے ہوئے تو مجال ہے کہ اس کمرے کی ایک چیز بھی ادھر سے ادھر ہو. اس سے پہلے کہ آپ ہانیہ کے نام پہ چونکیں، میں پہلے ہی اس کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہانیہ میری بیوی، میری شریک حیات ہے. آپ سے زیادہ یہ بات میں خود کو باور کرانا چاہتا ہوں. اسے بکھرے کمرے، بے ترتیب چادر یا کشنز، مسل کے پھینکے گئے تولیے سے الجھن ہوتی ہے. وہ فوراً ہی سب کچھ سمیٹ لیا کرتی تھی. اس کے ہزار بار کہنے کے باوجود میں نے اپنی روش نہیں بدلی تھی. میں اسی طرح پھیلاوا کرتا تھا. اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید لڑتی، جھگڑتی، خود سے سب ٹھیک کرنے، سمیٹنے کو کہتی. مگر وہ بہت ہی عجیب تھی. اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آتی، اور وہ چپ چاپ صفائی کرنا شروع کر دیتی. کبھی کبھار میں خود کو اس کی جگہ رکھتا اور سوچتا کہ اگر اسی طرح یہ کرتی تو شاید میں ریزسٹ نہیں کر پاتا، اسے بہت سناتا. مگر پھر یہ سوچ ڈر آتی کہ کیا ہوا اگر صفائی کر لی، آخر کو بیوی ہے میری. میں اس گھر کے لیے کماتا ہوں، گھر کا خرچ چلاتا ہوں، اسے تو محض گھر کا کام ہی کرنا ہوتا ہے. سمیٹتی رہے. ہم کتنا بھی خود کو لبرل، آزاد خیال، عورتوں کے حقوق کی برابری کرنے والا کہہ لیں، اندر کہیں نہ کہیں وہ تنگ نظر بیوی پر حاکمیت جتانے والا مرد چھپا ہوتا ہے ہم میں.
कुछ डंके की चोट पे ठोंक बजा कर बीवियों पे रौब जमाते हैं और कुछ मुझ जैसे भी होते हैं जो बज़ाहिर इक्वालिटी की बात करते हैं, मगर दर हकीकत उन्हें भी अपनी बीवी सिर्फ घर के काम करने के लिए, खुद अपने काम करने के लिए, बच्चों की परवरिश या घर की निगहदाश्त के लिए या फिर अपनी ज़ात की तस्कीन और दिलजोई के लिए चाहिए होती है। हानिया से मेरी शादी मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। मैं फारिस गर्देज़ी, जो आज मुल्क का एक जाना माना लिखारी हूँ, कई नामवर ड्रामे तहरीर कर चुका हूँ, कई कुतब भी मेरे नाम पे शाया हो चुकी हैं। शादी तक मैं ये शोहरत हासिल कर चुका था। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मुझसे छोटी एक बहन थी और बस यही हमारा कुल घराना था। जहांगीर गर्देज़ी मेरा बाप, जो किसी जागीरदार घराने का वाली वारस था, उसे किसी तकरीब में आई हुई मेरी माँ पहली ही नज़र में भा गई थी। मुझे लगता है शायद इस बात में भाने से ज़्यादा एक जागीरदार की ज़िद का अमल दखल था। मेरी माँ एक शरीफ औरत थी। वो उसके बार बार रास्ता रोकने और पीछा करने पर भी चट्टान की तरह डटी रही। तो फिर वो वादे वईद की बजाय सीधा शादी की बात पर आ गया था, और यही वो मुकाम था जब मेरी माँ उसके आगे हार गई थी। वो चट्टान जब उसकी मोहब्बत में ढली तो यूं ढली कि घरवालों के लाख समझाने, धमकियां देने के भी जहांगीर गर्देज़ी को अपनाने का फ़ैसला कायम रखा। मेरे नाना अब्बा को सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि आखिर इसके घरवालों को बताए बिना ये शादी क्यों कर हो, जबकि मेरे बाप का मौक़िफ़ ये था कि फ़िलहाल वो इस पोजीशन में नहीं कि अपनी फैमिली में बात कर सके। शादी के कुछ अरसे बाद वो बता देगा। फ़िलहाल वो बस फौरी तौर पर मेरी माँ को अपनाना चाहता है। अम्मी ने सबकी मुखालिफत लेकर उससे शादी की। शादी के बाद हम उनके कराची वाले फ्लैट में, जो नाना अब्बा के घर से बहुत दूर था, शिफ्ट हो गए। वो हफ्ते में एक बार या 2 बार आते और मेरी माँ खैरात की तरह मिलने वाली उन सातों पर ही खुश हो जाती। उसके लिए इतना ही बहुत था कि जिस मर्द को उसने जिसको चाहा वो साथ है। नाना अब्बा का हर बार इसरार होता कि आखिर वो कब अपने घर में बात करके हमें अपने आबाई शहर, आबाई घर लेकर जाएंगे। अब्बा हर बार अपनी मजबूरियाँ गिनवाते। जो बातें मेरी माँ के नज़दीक मजबूरियाँ थीं, वो मेरे नाना अब्बा के नज़दीक उज़र थीं। वक्त से रखता गया और अम्मी की गोद में पहले मैं और फिर सज्जल आ गई। अम्मी बताती हैं कि मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता था। जब भी आता सबसे पहले मेरी तरफ लपकता था। मैं काफ़ी बार याद करने की कोशिश करता था, मगर ऐसी कोई याद मेरे जहन के दरीचे पे दस्तक न देती। और फिर ख़ानदान में होने वाली किसी लड़ाई में मेरा बाप मारा गया। मुझे कुछ और याद हो ना हो, अपनी माँ का उस वक्त ज़ारो कतार रोना ज़रूर याद है। हर वक्त मेरी माँ की आंखें भीगी ही रहती। उसका बैन, उसका कुर्लाना सब हमारे सामने था। नाना अब्बा जो पहले हर वक्त बोलते रहते थे, सरजनिश करते थे, उन्हें भी चुप लग गई थी, और एक दिन इसी तरह खामोशी से वो भी गुजर गए। एक बार मेरी माँ मेरे बाप के आबाई घर गई भी, जहाँ से उसे बुरी तरह धुतकार दिया गया था। मुझे मेरे बाप के बाप की आंखों में मौजूद मेरी माँ के लिए हकारत याद थी। हमारे यहाँ मर्द दिल लगी के लिए इधर उधर मुँह मार ही लेते हैं, मगर वो महज दिल लगी ही करते हैं, दिल लगाते नहीं हैं। उसके बाद मेरे बाप के बाप ने और बहुत कुछ भी कहा था, जो आज महज सोचूं भी तो मेरी रगें तन जाती हैं। मेरी माँ ने आगे से कुछ भी ना कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, और बस चुप हो के वापस घर आ गई थी। घर आकर कितनी ही देर वो रोती रही। ज़ब्त का बंधन जो टूटा तो बस उसके आंसू बहते ही चले गए। उसके हाथ में मेरे बाप की तस्वीर थी। कितना अकेला कर दिया तुमने मुझे, वो आहिस्तगी से बोली थी, मगर उसकी आवाज़ की शिकस्तगी, अज़ियत ने मुझे अंदर तक काट डाला।
میں اس وقت 13 یا 14 سال کا تھا جب پہلی بار میں نے قلم تھاما اور پھر میں نے لکھا اور لکھتا ہی چلا گیا۔ وہ میری زندگی کی پہلی تحریر تھی۔ وہ اور ایسی ہی کئی کہانیاں عرصے تک میری رائٹنگ ٹیبل کی کسی نچلی دراز میں رکھی رہیں۔ سچ شکر تھا کہ میرا باپ یہ فلیٹ میری ماں کے نام چھوڑ کر گیا تھا، اور کچھ رقم بھی۔ رقم کو میری ماں نے اپنی سہیلی کے ساتھ ایک بوتیک میں لگا لیا تھا، اور مکان اس نے ماموں کے اور خالہ کے 1000 بار کہنے پہ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ جانتی تھی کہ عافیت اپنی چھت تلے رہنے میں ہی ہے۔ میں دن رات پڑھائی میں لگا رہتا۔ میری ماں نے میرے اور سجل کے لیے اپنی دنیا تیاگ دی تھی، اس کا بدلہ تو اتارنا تھا مجھے۔ ساتھ ہی کبھی کبھار جب بھی دل بھر آتا میں کاغذ سنبھال لیتا۔ وہ میری دنیا تھی، میرے کردار تھے، اور کاغذ پر ہونے والی ہر بات میرے چاہنے نہ چاہنے سے ہوتی تھی۔ اس سے زیادہ سرور بھلا کس چیز میں ہونا تھا؟ اور پھر وہ سجل تھی جس نے کچھ عرصے بعد ان مسودوں کو صفائی کرتے ہوئے دریافت کیا تھا اور وہیں پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا علم بعد میں ہوا، کیونکہ سجل نے میرے مسودوں کی فائل کو بالکل ویسے ہی ترتیب سے رکھ دیا تھا جیسے میں رکھتا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ چند افسانے اس نے فوٹو کاپی کروانے کے بعد واپس رکھے تھے۔ مجھے جب علم ہوا جب اگلے ماہ ہی میرے نام ایک پرچے کا اعزازی شمارہ آیا، اور ساتھ ہی ایک خط بھی جس میں ایڈیٹر نے میرے لکھنے کے انداز کی تعریف کی تھی، اور ساتھ ہی جلد بقیہ تحریر شائع ہونے کا اندیا بھی دیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے رابطے کے لیے میرا نمبر بھی مانگا تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر سجل نے ہی مجھے بتایا تو میری حیرانی دور ہوئی، مگر میں نے اسے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں خود کو بہت سینت کر سنبھال کے رکھنے والے لوگوں میں سے تھا۔ میرے جذبات کسی پہ جلد آیا ہو جائے یہ مجھے پسند نہیں تھا۔ مجھے اچھا لگ بھی رہا تھا، اور یہ میرے لیے کچھ عجیب بھی تھا۔ میں لکھتا تھا مگر اپنے لیے، خود اپنے ہی کتھارسس کے لیے۔ مگر یہ تحریریں کسی رسالے کی زینت بنے گی یہ سوچا بھی نہیں تھا، اور اتنے لوگ میری تحریر کو پڑھ کے سراہیں گے یہ ایک منفرد سا احساس تھا۔ میری امی نے جب پہلی بار میری تحریر پڑھی تو کتنی ہی دیر وہ روتی رہیں، اور پھر وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئیں۔ شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ میں منتظر رہا، شاید وہ میری کہانی پر کچھ بولیں گی، مگر انہوں نے کہا تو بس اتنا کہا کہ تم اتنے بڑے کب ہو گئے فارس؟ ان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مجھے لگا میں کچھ بول نہیں پاؤں گا۔ پھر وہ آہستگی سے میرے قریب آئیں اور انہوں نے بہت نرمی سے میری آنکھوں پہ پیار کیا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ان کی اس بات نے مجھے اندر تک نہال کر ڈالا تھا۔ وقت گزرا، میری پڑھائی مکمل ہوئی تو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پہ تقرری ہو گئی۔ تنخواہ بھی اچھی تھی اور ساتھ ملنے والی دیگر مراعات بھی، اور امی یوں خوش تھیں جیسے انہیں عمر بھر کی ریاضت کا صلہ مل گیا ہو۔ شاید ماؤں کے لیے اولاد کی خوشی ایسی ہی چیز ہوتی ہے۔ جو رشتہ دار جاننے والے تنگی اور مشکل کے دنوں میں کٹے کٹے رہتے تھے، اب ان سب کو اچانک سے امی کی یاد آنے لگی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن جب میں آفس سے واپس آتا تو کوئی نہ کوئی امی کا رشتہ دار یا جاننے والا آیا بیٹھا ہوتا۔ امی ہر ایک کے آنے پہ بہت ہی خوش ہوتی تھی، جبکہ میں اور سجل، ہم دونوں کو ہی میری امی اچھی جاب کے بعد آنے والے رشتہ داروں کا میل ملاپ اچھا نہیں لگا۔ کہاں تھے یہ سب لوگ جب امی نے ایک کڑا اور مشکل وقت گزارا تھا، اور یہ لوگ مہینوں بلکہ سالوں تک خیر خبر ہی نہیں لیتے تھے۔ اپنے ان خیالات کا اظہار میں امی کے سامنے بھی کر دیا کرتا تو وہ الٹا مجھ سے ہی خفا ہو جاتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اچانک ہی نہ جانے کیوں امی بجھی بجھی نڈھال سی رہنے لگی۔ وہ اکثر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتی اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کیا کرتی، نانا ابا کی، میرے باپ کی، اور پتہ نہیں کس کس کی۔ اچانک ہی انہیں میری اور سجل کی شادی کی فکر بھی بہت زیادہ ستانے لگی۔ میں اپنے لیے تو ان کی بات ہنس کے ٹال جاتا،
ہاں، سجل کے معاملے میں میں خود بھی سنجیدہ ہوا، کیونکہ وہ مجھ سے 2 سال ہی تو چھوٹی تھی۔ پھر انہی دنوں خالہ نے اپنے بیٹے حارث کے لیے سجل کا ہاتھ مانگ لیا۔ حارث نے حال ہی میں سول انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی تھی اور اب ایک فرم میں بہت اچھی پوسٹ پہ تعینات تھا۔ پھر خالہ اتنے چاؤ سے رشتہ مانگ رہی تھی، ہمیں ہاں کہتے ہی بنی۔ یوں 3 ماہ کے اندر اندر سجل بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں اور امی اسے خوب یاد کیا کرتے۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، ہفتے 2 ہفتے بعد چکر لگا ہی لیتی یا کبھی 1 ہفتے میں 2 بار بھی آ جاتی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ اپنے ہی اپنوں کا سہارا بنتے ہیں، تم ناحق بولتے تھے۔ سجل کتنی خوش ہے اپنے گھر میں۔ امی فخریہ بولتی اور میں انہیں بس دیکھ کے رہ جاتا۔ پھر اچانک ہی ایک دن ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں انہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگا۔ بظاہر کوئی خاص بیماری نہیں تھی، مگر کچھ دن سے وہ سینے میں درد کی شکایت کر رہی تھی۔ یہ درد جان لیوا ہو جائے گا، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ امی میرا واحد سہارا تھی، گو کہ اس سے پہلے بھی میں اپنے باپ اور نانا کو کھو چکا تھا، مگر امی تو میری کل کائنات تھی، میرا سب کچھ تھی۔ وقت نے انہیں بھی مجھ سے چھین لیا۔ میں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا، مگر تب پہلی بار میں بہت رویا، اس سے بہت گلے کیے، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میرے اندر اتنی تلخی بھر چکی تھی کہ جس کی کڑواہٹ خود مجھے ہی اپنا آپ نہیں دیکھنے دیتی تھی۔ سجل میرے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ میں اکیلا کیسے کھاتا پیتا رہوں گا، گھر کے کام کاج کیسے ہوں گے، اسے یہی فکر ہر وقت ستائے رہتی۔ حالانکہ میرے گھر کی صفائی ملازمہ آ کے کر دیا کرتی تھی اور کھانے کے لیے میں نے ایک کک بھی رکھ لیا تھا، مگر سجل کی اپنی ہی رٹ تھی۔ اس کا موقف تھا کہ گھر بنتا اور چلتا عورت کے ہی دم سے ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ پوری امی لگا کرتی۔ بالآخر اس کے آگے مجھے ہار ماننا ہی پڑی۔ میں نے انتخاب کا حق بھی اسے ہی دے دیا اور وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ کئی سالوں سے وہ یہی سوچتی تھی کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی کے چکر میں خود کو روک لگائے بیٹھا ہوں اور اس لیے شادی نہیں کر رہا۔ خیر، اس نے میرے لیے لڑکی پہلے ہی پسند کر رکھی تھی، لیکن بتایا نہیں تھا کہ مبادا میں آگے سے منع کر دوں تو اس کا مان ہی ٹوٹ نہ جائے۔ ہانیہ شفیع سجل کے کالج میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ شاید وہ 1-2 بار گھر بھی آئی تھی، مگر میں نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ یوں بھی میری روٹین ایسی تھی کہ مجھے کام کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں تھا، اور سوچتا تھا تو وہ تھی میری قلمی دنیا۔ کئی رسالے اور کئی ڈرامے یکے بعد میرے تحریر کیے ہوئے تھے۔ میرے کئی ڈرامے تو سپر ہٹ گئے تھے۔ اکثر و بیشتر میں کہیں بھی اگر جاتا اور میرا تعارف کسی کو پہلے سے علم ہوتا تو بس سارا وقت میرے کرداروں پہ ہی بات کرتا۔ نہ جانے کیوں میں کھل کے کبھی بھی اپنی تحریر پہ تبصرہ نہیں کر پاتا تھا۔ گو کیا پہلے کی نسبت جاب کی وجہ سے میں کم ہی لکھ پاتا تھا، مگر پھر بھی جو لکھتا پورے دل سے لکھتا تھا۔ کچھ پبلشرز نے میری تحریر کو کتابی شکل میں لانے کے لیے مجھ سے رابطے کیے، اور انہی میں سے ایک کے ساتھ میرا 3 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ 2 سال کے عرصے میں میری 3 کتابیں منظر عام پہ آ چکی تھیں، اور کئی ڈرامے بھی۔ کتابوں سے میں نے جتنا کمایا اس سے کئی گنا زیادہ میں نے اپنے تحریر کردہ ڈراموں سے کمایا۔ یوں دیکھا جائے تو پیسے کی کوئی کمی میری زندگی میں نہ تھی۔ اور پھر سجل کے بقول ہانیہ بھی میری کہانیوں کو بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی، مگر میں نے کبھی اس کی باتوں کو نوٹس نہیں کیا تھا۔ اس لیے جب اس نے مجھ سے ہانیہ شفیع کی بات کی تو مجھے پہلے تو یاد ہی نہیں آیا۔ پھر کسی کام کے بہانے وہ اسے گھر لے آئی، تب میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ میں بنیادی طور پر ایک حسن پرست آدمی ہوں اور مجھے خوبصورت چہرے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہانیہ شفیع نے کچھ عجیب سے انداز میں مجھے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میں اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا جب سجل اسے لے کر آئی۔ اسے وہیں بیٹھنے کا بول کر وہ کسی کام سے اندر چلی گئی، مجھے اشارہ کر کے کہ اگر میں کچھ پوچھنا چاہوں تو پوچھ لوں۔
اور پہلی بار تھا کہ میں نے اس سے رسمی بات چیت کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور پھر میں بات کرتے کرتے اس کے کام اور سٹڈیز تک آ گیا۔ اسے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اس سے قبل اس سے ایسے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن بہرحال مختصراً ہی صحیح وہ مجھے میری باتوں کے جواب دیتی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سجل ایک شاپر سمیت باہر آ گئی، جو اس کے بہت کام کا تھا۔ اسے ساتھ لے جاتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا، اور کیونکہ وہ میری بہن میری ماں جائی تھی، میری آنکھوں میں موجود اس کے لیے پسندیدگی وہ بھام گئی تھی۔ پھر اگلے مراحل طے کرنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ ہانیہ کے والدین کو میرے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اور انہیں اعتراض بھی کیا کرنا تھا۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا، اچھی نوکری کا حامل لڑکا، اور سب سے بڑھ کر شہرت یافتہ، انہیں بطور داماد مل رہا تھا۔ انہیں کیا اعتراض ہونا تھا؟ خیر یہ میری اپنی سوچ تھی، یا شاید زندگی میں اتنے تلخ تجربات ہوئے تھے کہ میں ہر بات کو مفاد پرستی کے ترازو میں ہی تولتا تھا۔ ہانیہ میری زندگی میں آئی تو جو امی کے جانے کے بعد گھر بے ڈھب ہو گیا تھا وہ ٹھیک رہنے لگا۔ مجھے اب کپڑوں کا ڈھیر اکٹھا کر کے ہر ہفتے لانڈری کا چکر لگانا نہیں پڑتا تھا۔ مائکرو ویو میں گرم کیے 2 یا 3 دن تک رکھے کھانے کی جگہ تازہ روٹی اور اشتہا خیز مہک لیے ہوئے سالن اور پلاؤ نے لے لی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس نے پورے گھر کو سنبھال لیا تھا تو یہ بے جا نہیں تھا، مگر میں اگر اسے یہ کہتا تو شاید وہ اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگتی، اور یہی میں نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کے کسی کام کی برائی کی ہو کہ نہیں کی ہو، مگر تعریف کبھی نہیں کی۔ وہ کوئی کام بھی کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد ایک لمحے کو مجھے ضرور دیکھتی تھی کہ شاید کوئی ایک لفظ یا ایک جملہ ہی میں اسے بولوں گا، مگر میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا۔ میرے نزدیک وہ ایک عام سی معمولی سی لڑکی تھی، جس نے بھلے گریجویشن کر رکھا تھا اور ہر موضوع پر وہ بڑی روانی سے بات کرتی تھی، مگر میرے نزدیک وہ کچھ نہیں تھی۔ وہ بولتی تھی تو اچھے اچھے کو مات دینے کا وصف رکھتی تھی، بھلا کی حسین تھی۔ مجھے لگتا جیسے وہ مجھ پہ حاوی نہ ہو جائے۔ اس کی فیملی بھی مجھے اپنے نزدیک بہت معمولی سی لگا کرتی۔ میں یہی سوچتا کہ اچھی خاصی شخصیت، تعلیم ہونے کے باوجود یہ سب شاید وہ اس لیے کرتی ہے کہ جو آسائشیں اور مراعات اسے میرے گھر میں میسر تھیں وہ اس کو اپنے گھر میں بھلا کیوں کر ہوتی، اس لیے وہ میری ہر بات مانتی آئی تھی۔ یہ ظلم تھا یا تکبر، مجھے اندازہ تک نہیں تھا، اور اکثر یہی چیز انسان کو منہ کے بل گراتی ہے۔ کاش مجھے اس وقت ادراک ہو جاتا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں اندر سے بہت خوش تھا، مگر میں نے زیادہ اس پہ ظاہر نہیں کیا۔ وہی میری عادت کہ اپنی ذات کو کبھی کسی پہ عیاں نہیں کرتا تھا۔ اپنی انا کے خول میں رہتے رہتے میں اتنا خود میں سمٹ گیا تھا کہ اتنی بڑی خوشی بھی اس سے شیئر نہیں کر پایا۔ البتہ وہ بہت خوش تھی، گویا ہفتے کلیم کی دولت پالی ہو اس نے۔ اس نے بہت آس سے مجھے دیکھا تھا کہ شاید میں بھی اسی کی طرح خوشی کا اظہار کروں گا، کچھ ریئیکٹ کروں گا، مگر میرے سپاٹ چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ملا اسے۔ آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ بالآخر اس نے آہستگی سے مجھ سے پوچھا۔ میں نے محض اس کے خیال کی نفی کی اور پھر چپ ہو گیا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے کچھ بولنا چاہتی ہے، مگر پھر جانے کیوں وہ خاموش ہو گئی۔ ان دنوں وہ بہت ڈل، بہت نڈھال سی رہنے لگی تھی۔ گھر کے سارے کام کرتی مگر پھر تھک سی جاتی۔ سجل جب گھر آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ ماہ کے لیے ہی صحیح ایک ملازمہ رکھ لوں۔ یار ہم 2 بندوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے سجل، ضرورت کیا ہے بلا وجہ کسی ایرے غیرے کو گھر میں گھسانے کی؟ یہ کام والیاں صرف لوگوں کے گھر کی ٹو لے کے ادھر سے ادھر باتیں پہنچاتی ہیں، تھوڑا سا کام ہے وہ کر لے گی۔ مگر پھر بھی فارس بھائی، اس حالت میں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سجل کو بحث کی عادت تھی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا سجل؟
بلکہ اس حالت میں تو جتنا کام کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے، عورت ایکٹیو رہتی ہے۔ سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے۔ فارس ٹھیک کہہ رہے ہیں سجل، یوں بھی مجھے خود بھی بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ سجل ابھی مزید بحث کے موڈ میں تھی، مگر ہانیہ نے خود ہی اسے ٹوک دیا تھا۔ سجل اس دن مجھ سے خفا ہو کر گئی تھی، مگر میں نے بھی اس بات کا زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ اب اس کی بات مان کر میں خواہ مخواہ ہی ہانیہ کو سر پہ چڑھا لیتا۔ پھر ایک دن جب میں آفس سے آیا تو وہ مجھے میرے اسٹڈی روم میں ملی، اس رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی جہاں بیٹھ کے میں لکھا کرتا تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی میں نے اپنے نئے ناول کا آغاز کیا تھا۔ وہ اسی کا مسودہ لیے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ مسکرائی تھی۔ کیا ملائکہ اور زاویار مل جائیں گے؟ میں نے اس کی اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ غصے سے اس پہ دھاڑا تھا کہ اس نے میرے مسودے کو ہاتھ بھی کیسے لگایا اور چھیڑا بھی کیوں، اور کیوں وہ میری اسٹڈی میں بیٹھی۔ اسے میرے اتنے جارحانہ انداز نے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ میں تو بس یوں ہی، مجھے لگا کہ وہ بے رب بولی اور پھر جانے کیا ہوا، وہ پہلی بار میرے سامنے بلک بلک کے روتی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، نہ ہی گلا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ رو رہی تھی اور میں بھی پہلی بار پگھلا۔ مجھے لگا میں ناحق اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں۔ میں نے پہلی بار اسے چپ کرایا۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا ہانیہ، میں بس اپنی کچھ چیزوں کو لے کے بہت حساس، بہت پوزیسو ہوں، اور میرے لیے لکھنا، میرے کردار شاید بہت اہم ہے۔ یہ میری دنیا ہے، شاید آپ کی دنیا بس یہی کہانیاں، یہ کردار اور آپ کا آفس ہی ہے۔ میں تو کہیں ہوں ہی نہیں۔ شکوہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا اور مجھے اس کا شکوہ طنز لگا تھا، اور مجھے موم سے پتھر بننے میں وقت نہیں لگا تھا۔ میں اسے اسی طرح چھوڑ کے اٹھ گیا، اور وہ جو میری طرف سے کسی خوبصورت تسلی دیتے، مرہم لگاتے جواب کی منتظر تھی، میرے اس انداز پر ایک بار پھر حیرت کا شکار ہوئی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں میں دوبارہ پانی جمع ہونے لگا۔ ایک تو نہ جانے ان لڑکیوں کی آنکھوں میں اتنا پانی کہاں سے آ جاتا ہے، میں نے سوچا اور جھنجھلا کر کمرے سے نکلا، اور وہ اکیلی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد ہی خدا نے یمنا کو میری جھولی میں ڈال دیا، اور تب میں زندگی کے ایک نئے مطلب سے روشناس ہوا۔ یہ تو سراپا محبت ہے، اتنا پیار، اتنا پیارا سا وجود۔ میری بیٹی ہانیہ سے پہلے میں نے اسے گود میں لیا تھا، اور اتنے چھوٹے سے وجود کو اٹھاتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میرے ہاتھوں سے گر کر پھسل نہ جائے۔ یمنا کے آنے کے بعد ہانیہ پر ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ اسے گھر کے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ یمنا کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ کہنے کو یہ 2 بندوں کا گھر تھا، مگر یہاں کام اتنا ہی تھا جتنا ایک بھرے پورے گھر کا ہوتا ہے۔ میں اکثر تولیہ جہاں ہوتا وہیں پھینک دیا کرتا، جوتے کہیں اتارتا تو موزے کہیں۔ مجھے کھانا فوراً چاہیے ہوتا، پھر چاہے وہ کوئی کام کر رہی ہو یا پھر یمنا کو سنبھال رہی ہو، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ کھانا بنانے کھڑی ہوتی تب مجھے میرا کوئی اور کام یاد آ جاتا، اور وہ ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بغیر میرا وہ کام بھی کر دیا کرتی۔ مجھے کبھی کبھی اس بات پہ حیرت بھی ہوتی تھی کہ وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ میں اکثر کوشش کرتا کہ اس کے ساتھ ٹھیک سے پیش آؤں، کیونکہ ضمیر نام کی ایک چیز ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کلبلاتی ضرور ہے، مگر پھر جانے مجھے کیا ہو جاتا، میں اس کے ساتھ بالکل اجنبی بن جاتا۔ میں نے بہت سے رشتوں کو کھو دیا تھا، اس لیے مجھے اس رشتے سے انسیکیورٹیز تھیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ میں اپنے ہر کیے گئے عمل کی توجیہ دیکھ کر خود کو مطمئن کر لیتا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہی وہ ایک بار پھر پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار ڈاکٹر کے نزدیک کافی کمپلیکیشنز تھیں، خون کی کمی تھی، ویکنس تھی، اور بھی الا بلا۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کوئی مشکل یا تھکا دینے والا کام نہ کرے، بھاری چیزیں نہ اٹھائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ڈاکٹرز کی تو عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ ٹینشن دینے کی،
یہ سب طریقے مریض کو متاثر کرنے کے ہوتے ہیں. بس بستر سے لگ کے بیٹھ جانا بھی کوئی عقل مندی ہے بھلا؟ وہاں سے واپسی پر میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یہ تبصرہ کیا تھا. جواباً وہ خاموش ہی رہی تھی. سجل نے اس بار گھر آنے پر ہانیہ کی حالت دیکھی تو اس بار وہ کچھ نہ بولی، مگر اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر کام کرنے والی ملازمہ کو میرے گھر بھی بھیجنا شروع کر دیا تھا. سجل کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا. میں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ بھی میری ماں جائی تھی. کچھ دیر کی بحث کے بعد وہی مجھے قائل کر چکی تھی. کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے فارس بھائی، اور پھر کھانا ہانیہ ہی بنایا کرے گی، بس باقی چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ معصومہ کر دیا کرے گی. مجھے یہ چیز کچھ خاص پسند تو نہیں آئی تھی مگر میں چپ ہو گیا تھا. اور یوں معصومہ روزانہ ہمارے گھر آ کر صفائی ستھرائی اور اسی کا کام کر جاتی. میں اس کے ہر کام میں مین میک نکالتا تو ہانیہ وہ کام خود سے دوبارہ کرنے بیٹھ جاتی، اور میں اسے روکتا نہیں تھا. ان دنوں میں اپنے ناول کے اختتام پر تھا اور جلد از جلد اسے مکمل کر کے پبلشر کو دینا چاہتا تھا. میں گھر آنے کے بعد اسٹڈی روم میں بند ہو جاتا. ایک دو بار اس نے مجھے کہا بھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. میں مارے باندھے اسے بولتا کہ میں دوائی لا دیتا ہوں. میرا انداز اتنا بیزاریت لیے ہوتا کہ وہ خود ہی منع کر دیتی اور میں پھر اپنے کام میں لگ جاتا. اس کی یہ تکلیف جو میرے نزدیک کچھ زیادہ خاص نہیں تھی بڑھتی چلی گئی، مگر اس نے مجھے بتانا چھوڑ دیا تھا. مگر جب ایک دن اس کی طبیعت حد سے خراب ہوئی تو وہ مجھے بتانے آئی، اور قبل اس کے کہ وہ مجھے بتاتی اسے زور کا چکر آیا. وہ گرنے کے قریب ہی تھی کہ میں نے اسے سنبھالا اور فوراً ہاسپٹل لے کر بھاگا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. کئی گھنٹے وہ وارڈ میں جان کنی کے عالم میں رہی، اور اس دن پہلی بار تھا کہ میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا. ڈاکٹر کافی دیر بعد جب باہر نکلی تو میں فوراً ان کی طرف لپکا. انہوں نے مجھے متاسفانہ انداز سے دیکھا. آئی ایم سوری، ہم آپ کی مسز اور بیبی دونوں کو نہیں بچا سکے. ڈاکٹر کے الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس نے میرے کانوں میں انڈیلا تھا. میں نے پہلے ہی انہیں وارن کیا تھا کہ اپنا بہت خیال رکھیں، ٹوٹل بیڈ ریسٹ پہ رہیں، کوئی تکلیف ہو فوراً میڈیسن لیں یا ہاسپٹل ایمرجنسی میں آ جائیں، مگر انہوں نے بہت لاپرواہی سے کام لیا. اب میں ڈاکٹر کو کیا بتاتا کہ لاپرواہی کس کی تھی. مجھے اس کا تکلیف میں بار بار اپنی طرف آنا یاد آیا، ساتھ ہی میری بیزاری اور پھر اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ. اب یاد آ رہا تھا، اب سب یاد آ رہا تھا. میں جو اس کے آنسوؤں سے الجھن میں آیا کرتا تھا اب خود وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا تھا. کچھ ہی دیر میں سجل بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھی. مجھے اسی نے اٹھایا تھا، ورنہ شاید میں وہیں کا وہیں بیٹھا رہتا. اس کی ڈیڈ باڈی گھر لانے سے لے کر دفنانے تک کا مرحلہ کب اور کیسے طے ہوا مجھے ہوش ہی نہیں تھا. گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. وہ ہر فن مولا تھی، ہر دل عزیز. کتنے ہی لوگ تھے جو اس کے گرویدہ تھے، مگر میری روڈنس کی وجہ سے اس نے ان سب سے رابطہ توڑ لیا تھا. وہیں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے کالج کے میگزین کی سب ایڈیٹر بھی رہ چکی ہے اور کئی افسانے لکھ چکی ہے. اور مجھے لگتا تھا کہ وہ اسے کہانیوں کے کرداروں کا کیا پتہ، جملوں کی کیا سمجھ. میں نے سجل سے پوچھا تو اس نے کہا، آپ نے کبھی ہانیہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہی نہیں جو میں بتاتی، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے بھی آپ کو یہ کیوں نہیں بتایا. سجل میری چھوٹی بہن تھی. وہ مجھ سے بولی تو کچھ نہیں، مگر اندر ہی اندر وہ مجھ سے خفا تھی. کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا کہ میری بے اعتنائی اور سنگ دلی نے ہی ہانیہ کی جان لے لی، اور جو اگر وہ یہ جان جاتی کہ واقعتاً ایسا ہی تھا، یہ میری سنگ دلی ہی کی انتہا تھی جو ہانیہ اپنی جان سے گئی، تو شاید وہ کبھی مجھے معاف نہ کر پاتی. اس سے یہ اعتراف کرنے کی مجھ میں ہمت کہاں تھی. ایک رائٹر کو یوں بھی لوگ بہت حساس سمجھتے ہیں، لیکن جانے میرے احساسات پر ہانیہ کے معاملے میں ایسی برف کیوں جم گئی تھی.
ہاں، میرا ضمیر اکثر مجھے کچوکے لگایا کرتا تھا، اور ساری زندگی میں نے ایسے ہی اس پچھتاوے اور ندامت کی آگ میں جلنا تھا۔ یمنا محض 3 سال کی تھی۔ اس کے ننیال والوں نے بھی کہا کہ میں انہیں دے دوں۔ سجل نے بھی کہا کہ وہ اسے رکھ لیتی ہے، مگر میں نے یہ گوارا نہیں کیا۔ جاب چھوڑ دی۔ یہ جاب ہی تھی جس کی وجہ سے میں بلا وجہ غرور اور تکبر میں مبتلا تھا۔ کبھی کبھار میں خود کو اپنے باپ کے چلے جانے، یتیمی کی زندگی بسر کرنے اور پھر امی کے انتقال کا مارجن دیکھ کر اپنی مظلومیت خود پہ ہی ثابت کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے باپ اور دادا کی طرح کا غرور شاید کہیں نہ کہیں میری رگوں میں موجود تھا، جو میں انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ اور پھر زندگی نے آزمایا بھی کہاں تھا، دینے پہ آئی تو دیتی ہی چلی گئی، اور لیا تو ایک دم جیسے مجھے کنگال کر دیا۔ مگر اپنے لیے سب سے بڑا منصف انسان خود ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس میں ہانیہ کی کیا غلطی، اس کا کیا قصور تھا؟ سب جرم اپنے ہی تھے۔ میرے اندر کی انا کمپلیکسز کب میری ذات پہ اس قدر حاوی ہو گئے کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور اس کے باعث میں نے اپنی ذات کو اتنا بودا اور کھوکھلا بنا دیا کہ اپنی جیون ساتھی کو بھی کھو دیا۔ مجھے بعد میں ادراک ہوا کہ میں اس کا کس قدر عادی ہو چکا ہوں۔ جب وہ ساتھ تھی تب وہ کہیں نہیں تھی، اور اب وہ ہر جگہ تھی۔ اس کے ساتھ کھانے کی، بیٹھنے کی، رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کے دم سے آباد تھا میرا گھر، اور جاتے جاتے وہ سب کچھ ویران کر گئی تھی۔ یوں دیکھا جائے تو میں نے کبھی بھی کھل کے اس سے گفتگو نہیں کی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے ساتھ اپنے جذبات نہیں بانٹے تھے۔ ایک خاموشی تھی جو ہم دونوں کے درمیان شروع دن سے لے کر آخر تک حائل رہی تھی، لیکن پھر بھی آج لگتا تھا جیسے ہر لمحہ بول رہا تھا جو ہم نے ساتھ بتایا تھا۔ جاب چھوڑی تو مشکل تو ہوئی، مگر میں نے ایڈجسٹ کر لیا۔ کچھ سیونگز بھی تھی۔ پھر میرے لکھنے لکھانے کا اچھا خاصا کام چل نکلا تھا۔ مجھے یاد ہے ہانیہ کے جانے کے بعد جس کہانی کے اختتام پر میں تھا، کئی دنوں تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگا پایا تھا۔ ہر بار اس کا میرے پاس تکلیف سے آ کر گڑ گڑانا اور اپنی بے رخی یاد آتی تو قلم رک سا جاتا، لفظ کھو سے جاتے، کاغذ پر ہر طرف بس اس کا عکس، اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں نظر آنے لگتی، اور میں لکھ نہیں پاتا۔ پھر کتنی ہی مشکل سے میں اس فیز سے نکلا اور کچھ لکھ پایا تھا، اور لکھنے پہ مجھے احساس ہوا کہ وہ جو ایک انجام میرے ذہن میں تھا اس کہانی کا، وہ کہیں محو ہو گیا تھا۔ اب تو بس بے چینی تھی، تشنگی تھی، آنسو تھے۔ میں نے وہی ان کرداروں کو ودیعت کر دیے۔ وہ میرا پہلا ناول تھا جو تشنا رہ جانے والے کرداروں کی کہانی تھی، اور اس کے بعد آنے والی میری ہر کہانی، ہر ڈرامے کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ میں چاہ کر بھی کسی ڈرامے، کسی کہانی کا خوشگوار اختتام نہیں کر پاتا تھا۔ میرے قارئین نے بھی شاید اس بات کو قبول کر لیا تھا، اس لیے میرے پڑھنے اور چاہنے والوں کی تعداد میں کمی نہ آئی، بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ زندگی پھر کب رکتی ہے؟ اسے اپنے مدارج طے کرنے ہی ہوتے ہیں۔ وہ گزرتی رہی۔ کتنا وقت گزرا۔ سجل میری اجاڑ حالت پہ اکثر پریشان رہتی، مجھ سے دوسری شادی کا کہتی، اور اس بات پہ میں بدک جاتا۔ جو جا چکی تھی وہی مجھ پر اس قدر حاوی تھی کہ میں کسی اور کو وہ جگہ کیسے دے پاتا۔ میرے پاس یمنا تھی، میری تحریریں تھیں، اور ہانیہ کی یاد سے آباد یہ گھر۔ مجھے زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ یمنا کے لیے میں ایک آئیڈیل باپ تھا، اور اس کی اس بات پہ میں اسے یہ یاد دلانا نہیں بھولتا تھا کہ اس کی ماں مجھ سے کہیں زیادہ عظیم عورت تھی۔ وہ سر ہلاتی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہے۔ گھر کے سارے کام ملازمہ ہی کیا کرتی تھی، مگر یمنا کے سارے کام میں کیا کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ میرے کندھے سے آ لگی، اور کچھ ہی عرصے میں سجل نے اسے اپنے بیٹے حنین کے لیے مانگ دیا۔ حنین بھی اپنے باپ کی طرح لائق فائق، سلجھا ہوا
محبت کرنے والا لڑکا تھا، اور مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نہیں چاہتا تھا میری بیٹی کی شادی مجھ جیسے ادھورے، انا پرست اور سخت مزاج آدمی سے ہو۔ سو میں نے حنین کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ یوں یمنا بھی اس گھر کو چھوڑ کے چلی گئی اور میں بالکل تنہا رہ گیا۔ ہانیہ کے جانے کے بعد یمنا نام کا ایک جیتا جاگتا کھلونا میرے پاس موجود تھا، مگر اب تو بس تنہائی تھی، اکیلا پن تھا اور ہانیہ کی یادیں۔ میں نے خود کو اپنے کرداروں میں گم کر لیا، مگر ہر بار جب لکھنے بیٹھتا تو کہیں نہ کہیں سے ہانیہ آ جاتی، ہنس کر مجھ سے میرا مسودہ لے کے پڑھنے لگتی اور مجھ سے میرے کرداروں کے ملن کے بارے میں پوچھنے لگتی، اور میں اسے چاہ کے بھی نہیں بتا پاتا کہ اب میری کہانیوں کے بس المیہ ہی انجام ہوتے ہیں، کوئی کردار کبھی مل نہیں پاتا۔ مجھے ایسی ہی چپ لگ گئی ہے جو میرے اکتانے، بیزاری دکھانے اور جھنجھلانے پر میرے کرداروں کی ذات کا بھی حصہ بن گئی تھی۔ اور یوں ہی ایک مرحلے پر آ کر مجھے لگا کہ اب بہت لکھ لیا، اب بس خود کو وقت دینا ہے۔ میں پہلے فریکوینٹلی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اگرچہ مسلمان تھا لیکن پیدائشی مسلمان، دین سے کوئی بہت زیادہ رغبت نہیں تھی۔ ایسے ہی ایک دن دل میں سمائی تو جائے نماز بچھا کے کھڑا ہو گیا، اور وہ زندگی میں پہلی بار تھا جب میں نے دل لگا کر خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، اور دعا مانگتے مانگتے میں اللہ سے ہانیہ کی مغفرت مانگنے لگا، اور پھر ہانیہ کی باتیں یاد کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو میری ساری باتیں سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور پھر میں ہر نماز کے وقت اس سے ایسے ہی ہم کلام ہوتا۔ نہ جانے ہم نا عاقبت اندیش لوگوں کو جب زندگی آخری سانس لینے کے قریب ہو تبھی خدا کیوں یاد آتا ہے؟ پوری زندگی تو خود سری میں گزار دیتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں، کچھ لوگ میری ماں اور ہانیہ جیسے بھی ہوتے ہیں، جو گھر کے کام کاج ہوں، بچوں کو سنبھالنا ہو یا کوئی بھی ذمہ داری ہو، دینی فرائض ادا کرنا نہیں بھولتے۔ بلکہ ہانیہ کو تو میں نے بہت رغبت سے نمازیں اور قرآن پڑھتے دیکھا تھا، پر تب بھی میرا دل کبھی بھی اس کے لیے نرم نہیں ہو پایا تھا۔ اور یہاں بھی ان جیسی عورتیں ہی بازی لے جاتی ہیں۔ ہم مرد جو خود کو برتر و بالا سمجھتے ہیں، یہاں بھی کہیں پیچھے ہی کھڑے رہ جاتے ہیں۔ خیر، دیر سے ہی صحیح، میں نے نماز کو اپنی روٹین میں شامل کر لیا تھا، اور واحد یہ چیز تھی جو مجھے سکون دے پاتی تھی۔ میں نے اپنے پبلشرز کو مطلع کر دیا تھا کہ میرا اگلا ناول میرا آخری ناول ہوگا۔ وہ پہلے تو مجھے قائل کرنے لگا، مگر میرے نام آنے پر پھر وہ اس ناول کی ہی بات کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے مارکیٹنگ کے لیے ایک نیا رخ مل گیا تھا کہ فارس گردیزی کی اگلی کتاب ان کا آخری ناول ہوگا۔ وہ اس کتاب کو کس کس طرح بیچ سکتا ہے، وہ ان پہلوؤں پہ غور کرنے لگا تھا۔ یقیناً میں اس کے لیے آخری رائٹر نہیں تھا، میرے علاوہ بھی اور لکھاری تھے۔ دنیا میں ہر چیز کا ریپلیسمنٹ ہوتا ہے، اگر میں نہ لکھتا تو اس سے صرف مجھے ہی فرق پڑنا تھا، پبلشرز کو یا پروڈیوسرز کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنا تھا۔ لکھنے والے بھی بہت، دیکھنے اور پڑھنے والے بھی بہت تھے۔ میں نے ناول لکھنا شروع کر دیا۔ یمنا اکثر آ جایا کرتی اور بالکل ماں کے ہی انداز میں میرا مسودہ لے کے بیٹھتی، مگر میں اسے نہیں ٹوکتا تھا۔ اسے بھی اس بار المیہ انجام نہیں چاہیے تھا، مگر اس معاملے میں میرا قلم خود میری بھی نہیں سنتا تھا، اور آج میں نے بالآخر اسے اختتام تک پہنچا ہی دیا، اور انجام اس بار بھی ویسا ہی ادھورا سا تھا۔ اسے ادھورا ہی ہونا تھا۔ جن کے دل کے اندر محض ویرانیاں بستی ہوں، وہ دل کیسے آباد کرنے والی کہانیاں تحریر کر سکتے ہیں؟ آخری صفحات کو فائل میں لگاتے ہوئے میں اب کمرے کی حالت درست کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ کچھ ہی دیر میں یمنا آنے والی ہے۔ اسے میری تحریر کا انجام پڑھنا تھا، اور وہ سگریٹ کے ٹوٹے اور کمرے کی بے ترتیبی دیکھتی تو یقیناً اس نے مجھ سے ناراض ہو جانا تھا۔ یہ بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کی خفگی کا تصور بھی جان لیوا ہوتا ہے۔
سو میں یہ سارا پھیلاوا سمیٹنے لگا ہوں، مگر اپنے ناول کا ایک آخری کام جو میں پچھلی کتابوں پر پہلے ہی کر لیا کرتا ہوں وہ باقی تھا۔ میں نے ایک سادہ صفحہ نکالا اور اس پہ لکھنے لگا، انتصاب، ہانیہ فارس کے نام، جس کی یادیں میری زندگی کا کل اثاثہ ہیں، متاع دل ہیں، اور مجھ جیسے کئی بد نصیب ہیں جو متاع جاں لٹا دینے کے بعد لٹے پٹے، بے آب، بے آسرا، تمام عمر پچھتاتے ہی رہتے ہیں۔ کاش کہ ہم وقت ہوتے اس کی قدر کریں جو ہمیں ملا ہے، بجائے اس کے بعد میں پچھتاتے ہی رہ جائیں۔